بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین و سامعین. سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے. کچھ تازہ خبریں ہیں جن میں ایک پاکستان کے لیے it's not a good spirit. 4 takeaway for Pakistan's defeat against India. Cricket. Asia Cup in Dubai and Pakistan very jubilant, very fervor, with mindset to play against India, lost by 7 wickets. Very unfortunate. It was a big match, nerves actually. You can call it. Pakistan, young transition under a new captain, new team management. Anyways, India اچھا کھیلا اور جیت گیا. Gulf of quality between two sides, glaring yet again and brighter than ever. Stadium was, packed around 80%, and mostly were Indians who really applauded their team. And obviously, Pakistani will be sitting over there, but very unfortunate, very بہت immature ہمارے بیٹرز نے پرفارم کیا. بالرز نے کچھ سکور کیے لیکن بڑی اسٹوپڈ شاٹس کے اوپر ہمارے 4 پلیئرز آؤٹ ہو گئے. اینی ویز اٹس اے گیم, گڈ ٹو سی اے میچ, بٹ ویری پور پرفارمنس آف پاکستان پلیئرز, بٹ ویری انہیومن ایٹیٹیوڈ آف انڈین پلیئرز آفٹر وکٹری. تو بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اوبیسلی جب آپ جیتتے ہیں تو پوری فیلڈنگ کرنے والی پوری ٹیم کے ساتھ شیک ہینڈ کرتے ہیں لاسٹ پلیئرس. لیکن انڈیا پتہ نہیں کیا ہو گیا. حالانکہ انڈیا از اے کنٹری آف گریٹ کرکٹرز لائک بشن سنگھ بیدی, کپل دیو, گواسکر, تندولکر, وراٹ کوہلی. And now, look at the team, and very unfortunate. A country of 1.45 billion population. ان کی اسپورٹس جو انڈیا از اے کرکٹ لونگ کنٹری لائک پاکستان. لیکن یہ جسچر تھا ان کے. حالانکہ اسٹیڈیم میں انڈین پاکستانی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. They might be friends, they might be colleagues, they might be working together in Dubai or anywhere else. ان میں کوئی ایسی biasness نظر نہیں آئی except the players of Indian displayed after victory their attitudes. Very unfortunate. بہت ان کا افسوسناک اور بڑا ان کا ایڈیٹ بیسڈ ان کا رویہ تھا. They were not behaving like a sportsman. Anyways, cricket loving of Indians are congratulations that your team has won the match against Pakistan. اب بات کر لیتے ہیں کچھ چھوٹی چھوٹی خبروں پہ جی. کہ پشاور پولیس میں انہوں نے 6 SHOs کو معطل کر دیا جن پہ کرپشن کا الزام تھا. CCPO جو پشاور ہیں انہوں نے مکمل تحقیق کی, تفتیش کی, اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم نے کرپشن سے پاک پولیس بنانی ہے. اب پنڈی میں ڈینگی مہم میں کرپشن اور جعلی اعداد و شمار کے باعث 300 جو ملازمین تھے انہیں شوکاز دیا گیا ہے اور کچھ کو نوکریوں سے برخاست کیا گیا ہے. حفیظ اللہ نیائی صاحب کسی پوڈ کاسٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جی عمران خان کو سیاسی کی الف بے بھی نہیں آتی, اس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ کسی کی نہیں سنتا. اور بھی جو عمران کے قریب رہنے والے لوگ تھے جب پی ٹی آئی بن رہی تھی, جو اب پی ٹی آئی میں نہیں ہیں, ان کو کہتے ہیں جی عمران خان اپنے سے زیادہ گلوریفائڈ, اپنے سے زیادہ پڑھا لکھا, اپنے سے زیادہ اسمارٹ, اپنے سے زیادہ پاپولر یا ایکول ٹو ہم, وہ عمران خان کی کتاب میں اس سے نفرت ہے, دوستی نہیں ہے, اس سے شیکر نہیں کرنا. He always stands him on the top pedestal. وہ اس مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے
کہ وہ اپنے کسی کو اپنے برابر تصور کرنا اس کے لیے بڑا محال ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے عمران خان جیسے اسٹیچر کے آدمی کے لیے. اب حامد میر خان صاحب نے بھی کچھ اپنی پوڈ کاسٹ میں بات چیت کی ہے کہ پی کے میں پی ٹی آئی کے اپنے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. دے آر انہیپی آن دا ایٹیٹیوڈ آف علی امین گنڈاپور. لیکن جو مین پارٹیز ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی ہے, جے یو آئی ایف ہے, مسلم لیگ نواز ہے, وہ نہیں چاہتے کہ علی امین گنڈاپور کو پولیٹیکل مارٹیرڈم کا ایک سلوگن ملے, سمبل ملے, وہ سیاسی شہید ہم انہیں اسے نہیں دینا چاہتے. مولانا فضل الرحمان تو فورس ہی کر رہے ہیں آئندہ والے الیکشن. اور پھر وہ فارم 45 47 کی بات ہوئی تو انسائڈر کا یہی کہنا ہے کہ فارم 45 47 کی بیسس پہ ہی تو کے پی کے کی حکومت بنی ہے. وہاں بھی تو یہ فارم 45 47 کا سارا سلسلہ چلا ہے نا جی. وہاں پہ بھی تو جنہوں نے انٹروین کرنا تھا انہوں نے وہاں بھی انٹروین کیا ہے اور ایونچولی دے گاٹ دا ریزلٹ. اب وہ کہتے ہیں جی علی امین کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس, نو کانفیڈنس کبھی بھی نہیں آ سکتی جب تک محمد علی سیف وہاں پہ موجود ہیں. محمد علی سیف از ایکچولی سیف گارڈ فار عمران خان, فار علی امین گنڈاپور, کیونکہ وہ ہی از ویل کنیکٹڈ ود پنڈیز. تو آخری بات یہ کر لیتے ہیں جی کہ دو باتیں اور کرنی ہیں جی. ایک تو قطر میں آج مسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹس اکٹھے ہو رہے ہیں. ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب پہنچ چکے ہیں, پرائم منسٹر شہباز شریف آج پہنچیں گے. کیا کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ وہاں پہ سارے اسلامک ہیڈ آف دی اسٹیٹس واٹ دے ول ڈو. جب آپ ساروں نے یو ہیو گیون یور ہینڈس, یور ہارٹ, یور مائنڈ ٹو ویسٹ, ٹو یورپ, ٹو امریکہ, جب آپ کی زندگیوں کے فیصلے انہوں نے کرنے ہیں اور آپ کے تیل کے پیسوں سے انہوں نے ڈالر کو اسٹرینتھن کیا ہوا ہے اور آپ کے ہی پیسے ان کے بینکوں میں ہیں, تو وہ تو آپ کو اسلحہ بیچ رہے ہیں. اب دوحہ کے پاس, قطر کے پاس $14.4 بلین کا ان کے پاس ویپن تھے, پاکستان سے تقریباً 40% زیادہ. تو کیا کر دیا جو انہوں نے؟ What the hell they shown? Nothing. اب کل اس نے یمن میں بمباری کر دی ہے اسرائیل نے, ہے کوئی روکنے والا؟ تو جہاں پہ مناقض ہیں, کنگڈم ہے, وہاں پہ امپاسبل کہ کوئی ریئیکشن آئے سوائے دس کنڈمنیشن, دیز narrative building against Israel in inside of the very decorated rooms with good banquet, whatever is. لیکن انہوں نے پریکٹیکلی کیا کرنا ہے؟ They are unable to do anything against Israel. And as they think we are the allies of Donald Trump. Donald Trump is, helpless before Netanyahu. Netanyahu taking him damn care, کہتا ہے he's a bloody clown, he's a foolish man. ایسا شخص جو اپنی ایک بات پہ یو ٹرن لے لے, اس کو نیتنیاہو کو چیز نہیں سمجھتا. ڈونلڈ ٹرمپ از نتھنگ فار نیتنیاہو. سملرلی کہ 4-5-6% Jewish riches, they are living in USA, ان کا کنٹرول ہے. میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے, براڈ کاسٹنگ ان کے کنٹرول میں ہے, اکانومی ساری وہ چلا رہے ہیں, اور کچھ بڑے بڑے اداروں کے سی او سارے یہی ہیں اپنا جو. تو کیسے آپ ان کے خلاف امریکہ کو کیسے کنونس کر لیں گے؟ ویسٹرن یورپین یونین کو کیسے کنونس کریں گے؟ امپاسبل. ٹھیک ہے, آپ اپنی ایک نشست رکھ لیں اور کنڈیم کر لیں. ٹھیک ہے, عاصم افتخار صاحب نے یو این او میں جو ایک ارجنٹ میٹنگ کال کی تھی الجزائر, پاکستان اور صومالیہ کے کہنے پہ, اس پہ عاصم جو وہاں پہ ہمارے پرماننٹ وہاں پہ امبیسڈر ہیں
مندوب ہیں وہاں پہ یو این او میں، انہوں نے ویری ٹاک ویری بلنٹلی ویری وائبرنٹلی فیسنگ امبیسڈر آف اسرائیل. لیکن بات چیت، صرف بات چیت. There is no any practical solution because all the fighting units, against Israel getting weaker day by day. ایران کا ہم نے ساتھ نہیں دیا. ایران is in a position. ٹرکی کے ساتھ ہم نہیں ہیں properly. We are just sitting in the laps of these Donald Trump and other like these people. وہ ظاہر ہے پھر وہ اپنی پاور کو، اپنی جو ہیجیمنی ہے اس کو پھر وہ آپ کے اوپر مسلط تو کریں گے. اس لیے آپ نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ادارے نہیں مضبوط کیے. آپ نے اپنی مناقض رکھی وہاں پہ. اپنی کنگڈم کو سیف رکھنے کے لیے آپ کے ملک میں ایسا سسٹم ہے کوئی آدمی ڈیموکریٹیکلی بات نہیں کر سکتا، بند کمرے میں بات نہیں کر سکتا کہ جی ملک میں اصلاحات ہونی چاہیے، ریفارم، کیونکہ بادشاہت ہے. آپ کے خلاف کوئی ہر دوسرا بندہ آپ کا ایجنٹ ہے، آپ کا اسپائی ہے. تو پھر آبویسلی باہر کی قوتیں جنہوں نے ٹیکنالوجیکلی دے ہیو conquered the world، وہ تو پھر آپ کو ماریں گے. آپ آج آپ نشست رکھ لیں، لیکن I believe there is no any conclusive ایجنڈا I don't see. فی الوقت اتنا ہی. اللہ کو سلامت رکھے. خدا حافظ.